اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہی اخلاقیات کا دیکھا جاتا ہے کہ کس کردار کے بارے میں. جب راستے میں وہ ڈاکٹروں نے لوٹا تو ایک نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس بھی، آپ تو بچے تھے، چھوٹی عمر تھی، اس نے کہا بھی آپ کے پاس بھی کوئی شے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس دینار ہے. اس نے کہا بھی بچہ ہے بس ایسے ہی کہہ دیا اور آگے چلا گیا. جب مال سارا چھینا گیا تو اس نے اپنے سردار کو، جو ان کا ڈاکٹروں کا ڈکیتوں کا سرغنہ تھا، اس کو بتایا کہ ایک بچے نے ایسے بات کی. وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. آج ہم تو چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین بھی بیچ دیتے ہیں. 40 سونے کے دینار اس دور سے اب اندازہ کریں تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے. کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میرے لباس کی سی ہوئی. اب وہ حیران ہوئے کہ یہ ہمیں تو وہ نظر نہیں آئے، اس بچے نے یہ کیوں بات کی ہے کہ میرے پاس دینار ہے؟ انہوں نے پوچھا بھی یہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا تھا، اگر آپ سے ہم پوچھتے اور آپ کہتے نہیں ہے تو آپ کا مال بچ سکتا تھا. آپ نے فرمایا کہ مال تو بچ سکتا تھا لیکن دین نہیں بچتا تھا. تو میں مال کو بچانے کی خاطر گویا دین نہیں بیچ سکتا. میں دین کی حفاظت کروں گا کہ میری والدہ کی یہی نصیحت تھی کہ ہمارا دین صلاحیتوں پر مشتمل ہے، سچائیوں پر مشتمل ہے، اور ہمارے آقا و مولا الصادق ہے، سچے. اب یہ ایک جملہ سے پورے قافلے کی تقدیر بدل گئی. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں لا یشقی جلیسہم، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، یعنی صاحب نصیب ہو جاتا ہے جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کیونکہ ان کے کردار کی خوشبوئیں ان کے کردار میں بھی سرایت کرتی ایسے کرتی ہیں کہ ایک جملے میں پورے قافلے کو توبہ کروا دیا کہ یہ بچہ اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے ہوئے سچ بولتا ہے، تو ہم بھی تو کسی کے مالک، کسی کے بندے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ بچہ اپنی دولت اپنے مالک سے، اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کی وفا کی خاطر لٹانے کے لیے تیار ہے، تو ہمیں اپنے مالک سے حیا نہیں آنی چاہیے. تو توبہ کی سارے مال واپس کر دیے اور آپ کے دستے اقدس پر بیعت کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ہم اب اس سیرت و کردار کو اپنائیں گے.
قافلے کے تمام افراد اولیاء ہوئے. تو آپ کی ذات سے محبت کرنے والے وہ سارے اولیاء ہوئے ایک جملے پر عمل کرتے ہیں. تو ہم بھی محبتوں کا اظہار کو حضور غوث الاعظم کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں. تو کیا ہمارے کردار کو آپ کے کردار کے ساتھ میل نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. آپ کے سیرت و کردار کا کمال یہ ہے کہ آپ کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنا. یعنی کہ وہ اخلاقیات، اخلاقی قدریں جو مٹ چکی تھی یا مٹ رہی تھی، آپ نے اپنے کردار سے ان قدروں کو، ان اخلاقیات کو زندہ کیا. تو ہماری 11ویں شریف کا بھی سبق یہ ہے کہ ہم جس ہستی کا نام لیتے ہیں تو انہی کی محبت میں اور آقا علیہ السلام کی محبت میں جن کا ہم نام لے کے اپنی غلامی کا قدم کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح کا سچ بولنا چاہیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ صادق و امین تو وہ ایک ہی ہستی تھی. اللہ کے بندو، صادق و امین بنانے کے لیے ہی تو تشریف لائے تھے. اس کا کیا مطلب ہے کہ صادق و امین صرف آپ کی ذات تھی اور باقی سارے مسلمان جو ہیں وہ بددیانت ہوں گے اور جھوٹے ہوں گے؟ آپ صادق و امین ہیں تو آپ کی امت کے ہر فرد کو اس صداقت و امانت کا فیضان نصیب ہونا چاہیے. اس کے کردار میں صداقت بھی ہونی چاہیے اور کردار میں امانت بھی ہونی چاہیے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا، اس کی مدد ساتھ یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ آپ نے قیامت کا دن تو نہیں بتایا، لیکن ایک نشانی بتا دی. آپ نے فرمایا تھا ذُیَّتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، کہ جب امانت دیانت ضائع کر دی جائے گی اور لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، تو بس قیامت کی انتظار کرنا آئی گی. جب لوگ بددیانت ہو جائیں گے تو لوگوں کا بددیانت ہو جانا قیامت کی نشانی ہے. قیامت کس کو کہتے ہیں؟ یہ دنیا روئے زمین پر جو کچھ ہے یہ سارا ختم ہو جائے. تو آپ نے وہ دن نہیں بتایا، لیکن اس دن کی علامات وہ ہلاکت ہے. اب ہمارا معاشرہ بھی ہلاکت کے کنارے پر، اس لیے کہ ہر بندہ اللہ ماشاءاللہ بددیانتی کی انتہا، دیانتداری نام کی وعدہ وفا کرنے کی. شاید بچپن میں تو ہم علامات دیکھتے تھے، لوگ اپنی زبان کا حیا رکھتے تھے کہ میں نے زبان دی ہوئی ہے. یہاں تک کہ نکاح بھی رجسٹر نہیں ہوتے تھے. رجسٹر میں نکاح بس زبان پر ہی سارا کا سارا چلتا تھا. اگر آپ کے شاید ساروں کے شاید یہ تاریخیں موجود ہوں، لیکن ہمارے باپ داداؤں کی تو کوئی تاریخ نہیں. یہ زبان ہی ہوتی تھی، اس زبان پر ہی سارا اعتبار. اسی زبان سے کلمہ پڑھ کے تو ہم مسلمان ہو گئے. تو زئی زبان ہی سارا کچھ ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا ذُیَّتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا. صحابہ
کرام یہ سنتے ہیں کیونکہ عرض کی وما ایسا ہوا یا رسول اللہ امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اذا قصد الامر الى غیر آلہ فانتظر الساعة، جب کرسیاں، جب مناصب، جب عہدے نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے جو اس کے اہل نہ تھے، تو یہ امانت کا ضیاع ہے۔ جب نااہل لوگ حکمران بن جائیں گے تو فانتظر الساعة، قیامت کی نشانی ہے، بس قیامت کی آئی ہے۔ اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ذات میں اخلاقیات کا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور آپ کی اخلاقیات کی بدرجہ اتم جھلک نظر آتی ہے، وہ دینار دے دیتے ہیں لیکن اپنے دین کی حفاظت اور جو دین کو قائم رکھیں دنیا ان کے پیچھے پیچھے دوڑی ہے، اللہ ان کو محتاج نہیں رکھتا۔ جدھر وہ جاتے ہیں دولت ان کے پیچھے پیچھے رکھتے ہیں، وہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا ان میں نہیں رہتی، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، دنیا پیچھے پیچھے دوڑتی ہے۔ اور وہ غنا کے مالک ہوتے ہیں، غنا غنی استغنا کا آپ کا یہ عالم ہے۔ حضور غوث العظم کہ مستنجد باللہ خلیفہ وہ 10 تھیلیاں سونے کی لے کر آپ کی خدمت میں آ کے ہدیۃً پیش کی، آپ نے اب دین کے نام لینے والے ہم لوگ ذرا دیکھیں کہ اگر سونے کے سکوں کی تھیلیاں بھر کر پیش کی جائیں تو کون وہ لینے سے انکار کرے؟ یہاں تو ٹکا کوئی نہیں چھوڑتا، آپ نے سونے کی تھیلیاں اس نے پھر اصرار کیا، اعلیٰ ہدیہ لینا میرے نبی کریم کی سنت ہے، کوئی ہدیہ کسی کو پیش کرے تو وہ قبول کر لینا چاہیے، لیکن وہ حلال کے مال سے، حرام کے مال سے نہ، پتہ ہو کہ یہ حرام کا مال ہے تو ہدیہ قبول نہیں کرتی۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے اصرار کر کے پیش کیا، آپ نے وہ 10 تھیلیاں دوسرے سے 2 تھیلیاں پکڑیاں اور اس کو یوں پکڑ کے نچوڑا تو ان تھیلیوں سے خون بہنے لگا۔ آپ نے فرمایا ظالم نے قوم کا خون نچوڑ نچوڑ کے یہ مال اکٹھا کیا ہے اور یہ میری خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے لے کے آ گیا ہے، اگر مجھے نسبت رسول کا حیا نہ ہوتا تو میں اس تیری تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ اس سے اتنا خون نکلتا کہ تیرے محلات اس خون میں بہہ جاتے، لیکن مجھے نسبت رسول کا حیا ہے، اتنا کیا ہے صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہ ہم نچوڑا ہوا خون قبول نہیں کرتے، پاکیزہ لوگ پاکیزہ چیز ہی قبول کرتے ہیں، خباث خبیث لوگ ہی قبول کرتے ہیں، حرام کے مال
اکٹھے کیے ہوئے، اب تو وہ حرام کا مال حرام سمجھا ہی نہیں جاتا، اب تو وہ دور آ گیا اس مال کی خاطر وہ دوزخ، یہ پیٹ کا دوزخ بھرتا ہی نہیں ہے۔ بندہ اللہ ماشاءاللہ بس اسی دوزخ کو بھرتے 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 یہاں سے چلا جانا ہے، تو ایک طرف برج الخلیفہ نظر آنا ہے، دوسری طرف قبر الخلیفہ نظر آنا ہے۔ قبر الخلیفہ، خلیفہ کی قبر وہ مٹی کی ڈھیری ہے، نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری طرف دنیا کی بلند ترین عمارت برج الخلیفہ نظر آنا ہے۔ یہ ساری ادھر ہی رہ گئی ہے، اس کے مالک ہم نے یہاں سے جاتے ہوئے دیکھے۔ فرعون چلے گئے، شداد چلا گیا، ساری دنیا کے ظالم بڑے بڑے ظالم حکمران چلے گئے، لیکن دنیا پر حکمرانی آج بھی داتا کی ہے، اور حضور غوث العظم کی ہے، جن کے نام لینے والے اپنے دادا پردادا کا نام تو شاید نہ جانتے ہوں، لیکن اس غوث العظم کا نام ضرور جانتے ہیں۔ یہی ان کی کمائیاں ہیں۔ آج ان کا تذکرہ کرنے کا مطلب بس یہی اسی نسبت کا احجار ہے کہ اس کے نام، ان کے نام لینے والے اپنے سیرت و کردار میں وہی چاشنی اور وہ خوبصورتی بھی تو پیدا کریں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ جن صوفیات کی بارگاہ میں اللہ نے یہی استغنا رکھی ہے، علم رکھا ہے، ادب رکھا ہے، جو کچھ انسان جان لے پڑھ لے اس کو اسی پر عمل کرنے کا نام ادب ہے۔ تو جتنا جانتے جائیں، پڑھتے جائیں، تھوڑا پڑھیں لیکن عمل کریں، کیونکہ علم بعد جو کرے فقیری کافر بھرے دیوانہ، جو فقیر ہوتے ہیں سب سے بڑے عالم، آپ کی علمیت کا مقام تو کیا مقام ہے۔ آپ 3 دن بعد فرماتے تھے، ہر روز بعد نہیں، 3 دن بعد آپ کی محفل میں 70 ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، اب 70,000 کا مجمع ہو تو آپ کو معلوم ہے کہاں تک لوگ جائیں گے، لیکن آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتا جیسے سامنے بیٹھا ہوا شخص سنتا، آخری شخص بھی اسی طرح آواز آتا۔ اور جب سید الانبیاء نے عرفات کے میدان میں خطبہ جب دیا تھا تو کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000 کا مجمع۔ اور آقا علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کے الفاظ سامنے والے جیسے سن رہے تھے، آخری بھی اسی طرح سن رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو بعض وہ جو دل میں گھر کرتا ہے، جس سے سیرت و کردار کا حسن پیدا ہو، اور سیرت کا حسن اور کردار کو جہاں جلا ملتی ہے وہ معشر صوفیاء اور معشر اولیاء، انہی صالحین کی۔ باقی دنیا کے لوگ دولتیں اکٹھی کرتے ہیں،
لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں، اور اب بڑے بڑے پیر اپنے آپ کو اور بڑے بڑے مشائخ، ان کی نظریں لوگوں کی جیبوں پر ہوتی ہیں، اور جو صوفیاء ہوتے ہیں ساری دنیا کی نظریں ان کی چوکھٹ پر۔ اس کا نظارہ آپ دیکھنا ہو تو آج بھی بغداد شریف میں چلے جائیں، لنگر چلتے ہیں، اور ادھر نہ جا سکے تو داتا صاحب کوئی آج تو کوئی ایک بندے کی ضیافت کھانا کھلانے کی صورت مشکل کہیں نظر آتی ہے۔ کوئی ایک آدمی کو، کوئی دو کو کچھ کھلا لے گا، لیکن جہاں لاکھوں آتے ہیں تو داتا کھلا کے بھیجتے ہیں۔ یہی صوفیاء، اولیاء، صالحین کا طرز عمل ہے، اور یہ انہی کے تذکرے کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ ان کے تذکرے کرتا ہے تو بندے ان کے تذکرے کیوں نہ کریں؟ بس یہی ہماری مقصود تھا کہ اللہ اپنے مقبول بندوں کے تذکرے کرتا ہے، تو ہم اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کے انہی مقبولین بارگاہ کی سیرت و کردار کے تذکروں سے اپنے من کی نظافت کا اہتمام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت انہی کی عظمتوں کے صدقے ان کے ساتھ ہماری غلامی کی لائن جوڑ دے، اور جو سیرت و کردار اللہ نے ان کو کمال کا عطا فرمایا تھا، اس کا فیضان کی کوئی قطرہ جھلک ہمارے سینے میں